تو آج ہم بات کریں گے اعداد و شمار کی زبان پر، ایک ایسی زبان جو ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا کی وہ کہانیاں سمجھاتی ہے جو اکثر چھپی رہ جاتی ہیں۔ چلے شروع کرتے ہیں ایک بہت ہی بنیادی سوال سے، ایک ایسا سوال جس کا جواب ڈھونڈنے میں اعداد و شمار ہماری مدد کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا معمہ ہے جسے حل کرنا ہی اس سائنس کا اصل مقصد ہے۔ اچھا، تو یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ سب کام کیسے کرتا ہے، چلیں ایک حقیقی سائنسی جاسوسی کی کہانی میں چلتے ہیں۔ سائنسدان دریا میں آلودگی کی تحقیقات کر رہے تھے۔ انہوں نے 144 مچھلیاں پکڑیں اور ان کی کچھ خاص خصوصیات کو ناپا۔ مقصد یہ سمجھنا کہ یہ زہریلا فضلہ اس پورے ایکو سسٹم کو کیسے متاثر کر رہا ہے۔ اب دیکھیں، ہر ایک مچھلی کے لیے انہوں نے یہ 5 خاص باتیں نوٹ کیں، اور یہی معلومات ہمارے پورے تجزیے کی بنیاد بنتی ہیں۔ یہ صرف ایک لسٹ نہیں ہے، سمجھیں کہ یہ وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں جو ہمیں ایک بڑی تصویر بنانے میں مدد دیں گے۔ اب یہاں سے بات اصل میں دلچسپ ہوتی ہے۔ یہ جو خام معلومات ہیں، یہ کس طرح ترتیب دی گئی ہیں؟ چلیں اس کے بنیادی اجزاء کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ یہ سفر ایک واحد مشاہدے سے شروع ہوتا ہے جسے ڈیٹم کہتے ہیں۔ یہ بالکل ایک تصویر میں ایک پکسل کی طرح ہے، جیسے مثال کے طور پر صرف ایک مچھلی کا وزن، بس ایک اکیلی معلومات۔ اور جب ہم ایسے بہت سے ڈیٹم اکٹھے کر لیتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے ڈیٹا۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں تمام شماریاتی کام کا خام مال ہے، یعنی ہماری تحقیق کی اصل بنیاد۔ تو جو 5 چیزیں مچھلیوں کے بارے میں ناپی گئیں، ان میں سے ہر ایک کو ہم ویریبل کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ویلیو ایک مچھلی سے دوسری مچھلی میں بدل سکتی ہے۔ کسی کی لمبائی زیادہ ہوگی، کسی کا وزن کم، کسی کی نسل مختلف ہوگی۔ یہ جو ویریبلز ہیں نا، یہ بنیادی طور پر 2 بڑی قسموں میں آتے ہیں۔ ایک وہ جو کسی کوالٹی کو بتاتے ہیں، جیسے مچھلی کی نسل کیا ہے، اور دوسرے وہ جو کسی مقدار کو ناپتے ہیں، یعنی اس کا وزن کتنا ہے۔ اچھا، اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، ہم اپنے ڈیٹا کو اور بھی گہرائی میں جا کر تقسیم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، نامنل تو بس نام ہے، جیسے مچھلی کی نسل۔ آرڈینل میں ایک ترتیب آ جاتی ہے، جیسے کوئی چیز اچھی ہے یا بری۔ انٹرول میں برابر فاصلے ہوتے ہیں، جیسے درجہ حرارت۔ اور آخر میں ریشیو پیمانہ، جس میں ایک حقیقی صفر ہوتا ہے، جیسے وزن صفر ہو سکتا ہے نا، تو ہر پیمانہ ہمیں مختلف قسم کا تجزیہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس یہ سارا ڈیٹا آ گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کر کیا سکتے ہیں؟ بنیادی طور پر 2 بہت ہی طاقتور کام ہیں جو ہم اس سے کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم صرف ان 144 مچھلیوں کے ڈیٹا کو بیان کر دیں جو ہمارے پاس ہیں، یا پھر ہم اس ڈیٹا کو استعمال کر کے دریا میں موجود تمام مچھلیوں کے بارے میں ایک سوچا سمجھا اندازہ لگائیں۔ اور یہی جو دوسرا آئیڈیا ہے نا، کہ چھوٹے سے ڈیٹا سے ایک بڑا نتیجہ نکالنا، اصل طاقت تو اسی میں ہے۔ یہی انفرنشل اسٹیٹسٹکس کا دل ہے، اور یہی ہمیں اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ ہم ایک چھوٹے سے حصے کو دیکھ کر پورے گروپ کے بارے میں کیسے جان سکتے ہیں۔ چلیں اس کو ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں تاکہ یہ بات بالکل صاف ہو جائے۔ فرض کریں ایک پینٹ بیچنے والے کو شکایتیں مل رہی ہیں کہ اس کے ڈبے ٹھیک سے نہیں بھرے ہوئے۔ شپمنٹ میں کل 2440 ڈبے ہیں۔ یہ ہے ہماری پاپولیشن، یعنی وہ پورا کا پورا گروپ جس کے بارے میں ہم کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ ریٹیلر ایک ایک کر کے سارے 2440 ڈبے کھول کر چیک کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں، یہ تو بہت وقت اور پیسے کا کام ہے۔ تو یہیں پر شماریات کام آتی ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک سیمپل لیتے ہیں، یعنی آبادی کا ایک چھوٹا سا مینیجبل حصہ، اس کیس میں صرف 50 ڈبے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ تعلق ہے، ہم پوری آبادی کے بارے میں جاننے کے لیے اس نمونے یعنی سیمپل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ سیمپل ایک کھڑکی کی طرح ہے جس سے ہم پوری آبادی کی تصویر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے دیکھے صرف 50 ڈبے ہیں، تو ہم کتنے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نتائج باقی تمام 2440 ڈبوں پر بھی لاگو ہوں گے؟ چلیں فرض کرتے ہیں کہ ان 50 ڈبوں کے سیمپل کا اوسط وزن 9 پاؤنڈ نکلا، جبکہ صحیح بھرے ہوئے ڈبے کا وزن 10 پاؤنڈ ہونا چاہیے۔ اب یہ واقعی ایک فکر کی بات ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری آبادی یعنی تمام 2440 ڈبوں کا اوسط وزن بھی بالکل 9 پاؤنڈ ہی ہوگا؟ کیا یہ سیمپل ہمیں ایک 100% صحیح تصویر دے رہا ہے؟ جواب ہے تقریباً یقینی طور پر نہیں۔
اور اسی لیے ہر شماریاتی نتیجے کے ساتھ ایک میجر آف ریلائبلٹی یعنی قابل اعتبار ہونے کا پیمانہ بھی بتایا جاتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا اندازہ کتنا اچھا ہے، یعنی ہم اپنے نتیجے پر کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں۔ تو ایک بالکل صحیح نمبر دینے کے بجائے ہم ایک رینج بتاتے ہیں، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصل اوسط وزن 9 پاؤنڈ جمع یا مائنس 1 پاؤنڈ ہے، یعنی 8 سے 10 پاؤنڈ کے بیچ میں کہیں ہے۔ یہ رینج ہماری غیر یقینی صورتحال کو مانتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہم اپنے نتیجے پر کتنے پراعتماد ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری اور سب سے اہم نقطے کی طرف لاتا ہے۔ آخر یہ سب جاننا اتنا ضروری کیوں ہے؟ یہ صرف سائنسدانوں یا کاروبار کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کو سمجھنے، باخبر فیصلے کرنے اور ڈیٹا کی بنیاد پر کیے جانے والے دعووں کو پرکھنے کے لیے ایک بنیادی مہارت ہے۔ خبروں کی رپورٹوں سے لے کر میڈیکل ریسرچ تک یہ اصول سمجھنا ہمیں دنیا کو زیادہ صاف اور تنقیدی نظر سے دیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم شور میں سے اصل بات یعنی سگنل کو الگ کر سکیں۔